پاکستان کے ایک نامور ویلفیئر آرگنائزیشن کے بارے میں جو کہ اپنے مختلف انیشیٹیوز کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اپنی خدمات جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک انیشیٹیو بنو قابل کے نام سے بھی ہے، جو کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی سکلز سیکھنے کا ان کو موقع فراہم کرتی ہے، لیکن یہ موقع ان نوجوانوں کو میرٹ بیس پر دیا جاتا ہے، میرٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے مختلف سکلز سیکھنے کے بعد نوجوان نسل اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے، ملک و قوم کی خدمت کرتی ہے، پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا جا رہا ہے۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے آج ہمارے معزز مہمان جو کہ ڈائریکٹر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، جناب عثمان افضل صاحب، آج ہمارے مارننگ شو کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ عثمان صاحب گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ عثمان صاحب بڑی اچھی آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے خدمات سر انجام دے رہی ہے، بنو قابل جو آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے، جس میں میرٹ کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے نوجوانوں کی گرومنگ کے لیے، ان کی سکلز کے لیے، پھر ان کو اس قابل بنانا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الخدمت پہلے ہی خیر کے ڈھیروں کام کر رہی ہے، تو الخدمت کو بنو قابل پروگرام کا خیال، ایک اور آئیڈیا نا کہ ہم نے نوجوانوں کو بھی، یوتھ کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے، ان کو بھی سامنے لے کے آنا ہے، ان کی سکلز ان کو سکھانے کے بعد اس قابل بنانا ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آج ایک موقع ملا ہے مجھے بنو قابل کو ایکسپلین کرنے کا، بتانے کا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کے لحاظ سے ایک آبادی والا ملک ہے، اور جس میں 67% یوتھ ہے، 30 سے 35 سال کی ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ بیسک، اور ایسا ملک جس میں اتنی زیادہ یوتھ ہو، اور وہاں پر اور یوتھ بیچاری ایسی ہے کہ جو اس وقت بے روزگاری ہے، غربت ہے، ان چیزوں کے دلدل میں وہ پسی ہوئی ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے کہ اس یوتھ کو اچھے پروجیکٹ پہ لانے کے بجائے ان کو اور طرح کی چیزوں کے اوپر راشن تقسیم کرنا، یہ اس طرح کی چیزیں کر دینا، تو بنیادی طور پر ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اس یوتھ کو ہنرمند بنائیں۔ صحیح۔ تو کسی ملک کی ترقی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ہنرمند یوتھ، ایسی یوتھ جو ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو۔ تو ہم نے بنو جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس نے 2022 میں اس ویژن کو شروع کیا کہ ہم کیوں نہ اس یوتھ کو ہنرمند بنائیں۔ جیسے وہ ہنرمند بنیں گے تو امپاور ہوں گے، اپنا بزنس شروع کر سکیں گے، اپنی اچھی جاب حاصل کر سکیں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الخدمت نے اپنے بہت سارے پروجیکٹ کے علاوہ ایک ایسا پروجیکٹ بھی شروع کیا کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ان کی ویسے ہم مدد تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم ایک ایسی مدد کریں جس سے وہ خود سے اپنے لیے مددگار بن جائیں، خود اپنی ہیلپ کر سکیں۔ یہ بنو قابل، یہ اسی طرف میں آنا چاہ رہی تھی۔ بیسیکلی یہ پروگرام ہے کیا؟ کس طرح سے کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پھر بے روزگاری، یہ تمام تر آپ نے خود ہی اس پہ بڑا بریفلی اس کو بتا دیا ہے، تو یہ ایسے میں نوجوانوں کی گرومنگ ان کی کرتا کیسے ہے؟ کس طرح سے آپ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بناتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک تو یہ کہ آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے، آئی ٹی کی جو کورسز ہیں، یہ سب سے بڑی اس وقت ڈیمانڈنگ ہے۔ اچھا، اس میں ڈگری ہولڈرز صرف پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں یا کم پڑھے لکھے؟ ایسے نہیں ہیں، ہمارے 2 طرح کے کورسز ہیں۔ اچھا، ہمارا جو فرسٹ فیز ہے نا، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس فیز کے اندر ہم آئی ٹی اور اس طرح کی سکلز کو لے کے آ رہے ہیں، پھر ہمارے 2-3 فیز آگے بھی آئیں گے۔ صحیح۔ اس فیز میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آئی ٹی سکلز سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 طرح کے ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں۔ کچھ وہ سبجیکٹس ہیں جو بیسکس ہیں، بیسکس وہ ہیں جس کے لیے کوئی پریئر آئی ٹی سکل ہونا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر استعمال کیسے کرتے ہیں، جو آج کل ہر بچے کو آتا ہے۔ اچھا، اپنا موبائل کیسے یوز کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیس بک اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں، یہ سب کو آتے ہیں۔ یہی چیز بیسک ریکوائرمنٹ ہیں ان کورسز کے لیے، مثلا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، یو آئی یو ایکس ڈیزائن، ای کامرس اسٹور۔ آپ اپنا آن لائن اسٹور بنائیں جہاں پہ اپنی چیزوں کو سیل کر سکیں، اور خاص طور پہ یہ جو اسٹورز ہیں اس میں ہم اپنی فیمیلس، بلکہ زیادہ آتی ہیں ہمارے پاس، جی ہمارے پاس جو کورسز ای کامرس کے ہوتے ہیں اس میں فیمیلز زیادہ آتی ہیں، کیونکہ یہ آن لائن ہوتا ہے، گھر سے بیٹھ کے بھی ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بچی ہمارے پاس اس میں آتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ویب پیج ڈیولپمنٹ بیسک جو ہے نا وہ ہم کرواتے ہیں، پھر جو ایکسلز ہوتی ہیں، جو ورڈ ایکسل ہوتا ہے اس کی ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص نالج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایڈوانس کورسز بھی ہیں،
وہ کورسز ہیں مثلاً AI, سائبر سیکیورٹی, موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ. یہ وہ کورسز ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے پاس آئیں جو آلریڈی جنہوں نے CS کے کورسز کیے ہوئے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, تو ہم ان کو 4 مہینے سے 1 سال کے دوران اپنے پاس بٹھا کے ٹریننگ دے کے ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ انڈسٹری میں اپنا اچھا رول ادا کر سکیں. تو یہ دونوں طرح کے کورسز ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. جینڈر ڈسکرپشن نہیں ہے, فیمیل بھی ہمارے پاس, بلکہ ہمارے پاس کچھ کورسز میں فیمیل زیادہ آتی ہیں, لڑکیاں زیادہ ہیں. جی لڑکیاں زیادہ آتی ہیں, کچھ میں لڑکے زیادہ آتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ 2 سیپریٹ ہم سیکشن چلاتے ہیں, میل کے لیے الگ, فیمیل کے لیے الگ. آن لائن ان کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں یا آپ کی کوئی ہمارے ان ہاؤس ہے, ان ہاؤس دیتے ہیں؟ جی ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں 150 سے زیادہ ہے کیمپس ہیں. کتنے شہروں میں؟ تقریباً ہمارے پاس 50 سے زیادہ شہروں میں ہیں اس وقت. اچھا, جی یہ ہم نے کسی صوبے کا سامنے رکھا ہوا. 150 سے زیادہ کیمپس ہیں آپ کے؟ کیمپس ہیں ہمارے پاس, اور 50 سے زیادہ شہروں میں. اسٹوڈنٹس ریشو کیا ہے اس وقت ہمارے پاس اس وقت؟ جو رجسٹرڈ جو ہمارے پورٹل کے اوپر 13 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں. 13 لاکھ اسٹوڈنٹس. اور اس وقت 3 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس انٹری ٹیسٹ دے کے. اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے؟ ہمارا بالکل فری آف کاسٹ ہے. ہم 3000 سیکیورٹی فی لیتے ہیں جی, لیکن وہ ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں جب وہ 3000 کیا 3000 رجسٹریشن فی, رجسٹریشن فیس ہے 3000, وہ بھی کہتے ہیں سیکھنے کے بعد آپ واپس. اور وہ ہم نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بالکل فری کے چکر میں ہوتا ہے کہ یار جائیں گے دیکھا جائے گا, سیریس نہیں لیتے. تو ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ مکمل کورس کریں گے. ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ 80% ان کی اٹینڈنس ہونی چاہیے. اچھا. اور 60% پاسنگ مارکس ہے. ہم کوئزز بھی لیتے ہیں, اسائنمنٹس لیتے ہیں, ان سے پروجیکٹس کرواتے ہیں. ان کو ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ انہوں نے جیسے اگر آن لائن سٹور ہے تو اپنا سٹور بنا کے جائیں گے ہمارے پاس, پہلی لیڈ جنریٹ کر کے جائیں گے, ادروائز ہم ان کو جانے نہیں دیتے. یعنی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ آئیں پڑھ کے چلے جائیں, ٹائم پاس کریں, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پہلے مہینے کے بعد ان کا سٹور بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو کورسز ہمارے پاس اپنا پروگرامنگ کے کورسز ہیں اس میں بھی وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں, کوئی پروجیکٹ بنا کے جاتے ہیں. بوٹ کیمپ ہم کرواتے ہیں, ہم سافٹ اسکل ان کو کرواتے ہیں, انگلش کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, کلائنٹ کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں. ان ہاؤس ہوتا ہے, ان ہاؤس ہوتا ہے. ہم اپنے پاس ہمارے جو مینٹورز ہیں وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈسٹری سے آتے ہیں. ہم پروفیشنل ٹیچرز نہیں ہائر کرتے. لیکن عثمان صاحب یہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ کورسز بتا رہے ہیں, خاص طور پہ آن لائن IT سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے, جتنے بھی کورسز ہیں, یہ ایک تاثر ہے کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. تو پھر آپ لوگ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس بتائے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ 50 سے زیادہ ہمارے شہر ہیں جہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ان ہاؤس کر رہے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ اس میں دیکھیں جی, لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں. بلکہ آپ کے پروگرام کے واسطے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مہیر حضرات جو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ اس چیز پہ بھی فوکس کریں کہ اگر ہم ملک کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے, اپنے نوجوانوں کو اسکل کر کے, تو وہ ایک ایک بچے کو ڈونیٹ کریں. ہم 20,000 پر منتھ پر اسٹوڈنٹ ہمارا خرچہ آتا ہے تقریباً. اگر ڈونیشن آپ کریں, آپ ہمارے جو کیمپسز میں آئیں, آپ ہمارے اسٹوڈنٹ سے ملیں, وزٹ کریں, آئیں, ہم ہمارے پاس بیٹھیں, ہم آپ کو پورا اپنا دکھائیں گے کیسے ہم کورسز رن کرتے ہیں, کیسے ہماری آؤٹ لائنس بنتی ہیں. تو آپ جو اور طرف, یعنی یہ اب یہ سب سے بیسٹ سیکٹر ہے کہ جس میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ سمجھیں کہ ایک ایسا وے آؤٹ ہے کہ جس کے ذریعے ملک بھی ترقی کرے گا, وہ فیملیز بھی. یعنی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایسی ایسی فیملیز آتی ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, اور جب وہ آن لائن سٹور بناتے ہیں ان کے بچے, تو وہ مٹھائیاں لے کے آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی آج ہمارے بیٹے کو پہلا آرڈر ملا. ایک لڑکی آئی ماشاءاللہ, اس نے بہت اچھا کام کیا, اس کا ان کی وہ آرگینک سوپ کا اس نے کام شروع کیا. تو اس کی فیملی آ گئی مٹھائیوں کے ڈبے لے کے, سب میں اس نے میں کہ ہوا کہ جی ہمیں پہلا آرڈر ملا ہے. اب دیکھیں یہ وہ اچیومنٹ ہے کہ جو اچھا, یہ وہ اچیومنٹ کیسے ہوئی ہے؟ الخدمت نے تو ایک راستہ دکھایا ہے, لیکن اصل میں وہ ڈونیشن جس نے کی ہے, اللہ نے اس کے درجات بلند کرنے ہیں. بے شک اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا سمجھے زیادہ راہ بن جائے گا کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرف ڈونیٹ کریں. الخدمت نے سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے اور ہم مزید کر رہے ہیں. پروفیشنلز کو ہم ہائر کرتے ہیں, ان کو اچھا ہم پے کرتے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کی ڈونیشن سے ہم کرتے ہیں.
ہم کہیں خود سے ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہم لوگوں کے ڈونیشن سارا کام کرتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم الحمدللہ ایسی قوم ہے کہ جس کو جیسا مرضی کریں ویسا کام شروع کر دیتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھا کام شروع کر دیتے ہیں. تو الخدمت کو یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنا غزہ کے اندر جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن نے کام کیا تو لوگوں نے ڈونیٹ کیا, اسی طرح سے لوگ بنو کابل کو بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. تو مزید کریں جو ہم چاہتے ہیں. اوکے جی, اور یہی ہمارے پلیٹ فارم سے ہم بھی یہی کہیں گے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلکہ مخیر ہمارے پاس حضرات تک آتے ہیں پہنچے, مختلف تاکہ جو بچے جو بچیاں یہ نہیں افورڈ کر پاتے, جن کے پیرنٹس, ان کی مدد ہو سکے. یہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس دنیا میں آپ کو اجر ملنا ہی ملنا ہے, لیکن آخرت میں رب کریم جو ہے اس کا آپ کو اجر دے گا. بہرحال یہ دیہی علاقوں میں کیا ریشو ہے, وہاں سے بھی بچے آتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ گوادر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسماندہ ہو سکتا ہے. ہاں, گوادر میں ہمارا ابھی جو انٹری ٹیسٹ ہوا ہے اس میں تقریباً کوئی 25,000 کے قریب اسٹوڈنٹس آئے ہیں گوادر میں جی, لیکن فیمیل اس میں زیادہ تھیں. زبردست. گوادر میں ہم نے کیا ٹیسٹ. اس لیے یہ جو علاقے ہیں جیسے ڈیرہ غازی ہاں ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے نا عثمان صاحب یہ سن کے, یہ جان کے کہ ہماری بچیاں, ہماری خواتین وہ اب آگے آ رہی ہیں نا. یہ بہت زیادہ کرتی ہیں. میں تو پڑھاتا ہوں یو سی پی میں, تو میں تو اپنی کلاس کے اندر اکثر میرے پاس جو ٹاپ کرتی ہیں وہ بچیاں کرتی ہیں. تو اب یہ ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. اچھا لگتا ہے. تو یہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اور یہ چینج جو ہے نا یہ بڑا پازیٹیو چینج ہے. یس بالکل ڈیفینیٹلی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, خواتین کے لیے بہت محدود مواقع ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہی ہے, لیکن اب جو آپ تعداد بتا رہے ہیں وہ دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے. تو یہ جو بنو قابل پروگرام ہے, خواتین کو باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے کس طرح کے کورسز آپ کرواتے ہیں, مزید کس طرح سے ان کی سکلز جو ہیں ان کو آپ انہینس کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے کورسز چل رہے ہیں وہ تو سب کے لیے سیم ہے. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا چاہتا ہے, یا کوئی اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے نا, کوئی اگر بیوٹیشین بننا چاہتا ہے یا کوئی اس انڈسٹری کی طرف آنا چاہتا ہے, تو اس طرح کے کورسز بھی کوئی آپ یہ ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے وہ اسی پہ کام کر رہا ہے نا. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہاؤس ہولڈ ویمنز ہوتی ہیں ان کے پاس صبح کے ٹائم وقت ہوتا ہے, جب ہاون چلے جاتے ہیں, بچے بھی اسکولوں میں چلے جاتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے. سو ہم اس ٹائم ان کا وہ ٹائم یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس کیمپسز میں جگہ بھی ہوتی ہے. سو ہم اس کے اندر یہ والے کورسز جو آپ بتا رہی ہیں, فیشن ڈیزائن کورسز ہو گیا, دوسرے جو ہوتا ہے بیوٹیشین کورسز ہو گئے, یہ کورس ہم فیشن انڈسٹری کی طرف آنا, یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے. اس میں بہت پیسہ ہے. ہاں جی, پیسہ بھی ہے, اور لازم بات ہے کہ فیمیل ہی اگر فیمیل کے ساتھ چلیں گے تو زیادہ کمفرٹ فیل کیا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کورسز جو لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم ڈے کیئر کا بھی کنسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں پاس ان کے ہیں, وہ ان کو وہاں پر جو ہماری جو آیا ہوں گی ان کو سنبھالیں گی, اور ہماری جو بہنیں ہوں گی وہاں پہ آ کے وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں گی. اور ابھی ہمارے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں پر کئی جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ بچے جو فیمیل آئی ہیں بچوں کے ساتھ آئی ہیں اور ٹیسٹ بھی دے رہی ہیں, اور بچے بھی ان کے اب گود میں ہیں. تو اس میں ہم یہ ابھی جو ہم کورس آگے لے کے آ رہے ہیں اس میں یہ کورس بھی ہمارے شامل ہیں. بیوٹیشین کورس شامل ہیں, فیشن ڈیزائننگ شامل ہے, اور کوکنگ کے, اور پھر دستکاری. دستکاری کا, اور یہ آپ دیہی علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جن علاقوں کا آپ نے نام لیا وہاں پہ تو ہماری یہ جو ہینڈی کرافٹس, میں کہتی ہوں دنیا بھر میں ان کو اتنی پذیرائی ملتی ہے. ہمارے یہاں پہ ان کو صرف پروموٹ کرنے کے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ ان خواتین کو آگے لے کے آیا جائے. اصل میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ وہ پورا ایک لنک ہے. ایک کامرس اسٹور بھی ہم بنانا سکھا رہے ہیں. اب جس بچی کی میں نے بات کی ہے نا کہ جو آرگینک سوپ کر رہی ہے, آرگینک سوپ اس کی فیملی میں بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو ہم کیسے سیل آؤٹ کریں. اس طرح سے دیہی علاقوں میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے سیل کیسے کرنا ہے. اگر ان کو یہ آن لائن اسٹور کا ان کو کنسیپٹ پتہ لگ جائے, اور ان میں فیملی میں کوئی ایسا پڑھا لکھی بچی یا بچہ ہو جو کہ آن لائن اسٹور بنا دے, تو وہیں سے وہ سیل آؤٹ شروع کر سکتی ہیں. سو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ان کو معاوضہ ہے جو ان کو ملنا چاہیے وہ ان کو ملتا نہیں ہے. اس ذریعے سے وہ مزید اپنا ڈائریکٹ جب وہ کلائنٹ تک پہنچیں گی تو اچھا ان کو ریوارڈ بھی ملے گا. اچھا, جو ڈونیٹ کرتے ہیں آتے ہیں ایسے لوگ وزٹ کرنے کے لیے, کبھی کوئی ایسی کوئی مثال, کوئی واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت سارے آتے ہیں ڈونرز ظاہر آتے ہیں, بہت سارے آتے ہیں. اچھا وہ آتے ہیں کسی اور اپنا سینیریو میں, لازمی ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ راشن دے دیں, اس طرح کی چیزوں پہ آتے ہیں. تو جب آپ وہ آ کے یہ دیکھتے ہیں, ہمارا کیمپس دیکھتے ہیں, جا کے بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں,
تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بنو کابل نے یہ انیشیٹو ہے اور اس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ زیادہ اس میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں. رائٹ، کیونکہ وہ ایک چائنیز ہے نا، وہ ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ کسی پہ احسان کرنا چاہتے ہو، کسی کا بھلا چاہتے ہو، تو اس کو مچھلی نہ دو کھانے کے، بلکہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ. سکھا دیں. اور ویسے نبی وسلم کی آپ وہ ایک ہے نا حدیث بھی ہے نا کہ جس میں ایک وہ آیا کہ اس نے کہا جی مجھے کھانے کو دیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے، اس نے کہا گھر میں تھوڑا سامان پڑا، کہتے لے آؤ. وہ لایا تو انہوں نے کلہارا بنا کے دیا اسے. زبردست. اب اس کو کلہارا بنا کے دے دیا، وہ گیا اور 2 سال کے بعد جب وہ آیا تو لکڑیاں بیچ کے اس نے ماشاءاللہ اپنا گھر بھی بنا لیا تھا اور سارا اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. سو یہ بیسیکلی بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں، نہ کہ ہر وقت مچھلیاں تقسیم کرتے رہیں. ہاں، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ راشن دینا یہ کوئی حل نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کو راشن دینے کے بجائے میں کہتی ہوں ایک ریڈی لے دیں آپ اس کو، کہ وہ بے شک فروٹ کی، سبزی کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس کو کوئی، یا اس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنا باعزت روزگار جو ہے وہ ہر مہینے آپ اس کو راشن نہ آپ کو دینا پڑے، نہ اس کو آپ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. بلکہ ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بچوں کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں ہم ان کو فنڈنگ بھی دے رہے ہیں. اچھا. جیسے کہ جو آن لائن اسٹور بناتے ہیں تو انیشیل فنڈنگ ان کو چاہیے ہوتی ہے، سو ہم ان کو وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم ان کو فنڈ دیتے ہیں کہ 1 سال کے اندر وہ ہمیں ریٹرن کریں اگر وہ کر سکیں، لیکن وہ بڑی آسانی سے ریٹرن کر دیتے ہیں. تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا ہم انہیں لون بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس شروع کر سکیں. اور انکیوبیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہم شروع کیا ہوا ہمارے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے ساتھ کیا آپ کی کولیبریشن ہے، کس طرح ہم سے؟ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم پلان کر رہے ہیں آگے کہ جو ہے جو ہمارا جو مرکز ہے پاکستان کا وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم اس کو ان کے ساتھ ٹیفٹا اور یہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کی طرف جا رہے ہیں. ویسے تو ہم مختلف سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈپلوماز دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کیا کتنا اتھینٹک ہوتا ہے؟ ٹیپٹا کا آپ نے ذکر کیا تو ظاہر ہے وہ تو ایک بڑا ویلڈ اور اتھینٹک ان کے، اگر آپ وہ کسی کو ڈپلوما یا ڈگری دیتے ہیں تو ویلڈ ہے، دنیا بھر میں بھی اس کو مانا جاتا ہے. آپ کس طرح سے ان اسٹوڈنٹس کی جن کی آپ جو آپ سے سیکھتے ہیں، جن کی ٹریننگ کرتے ہیں، کیا ہم بیسیکلی کچھ ادارے ہیں USA کے، UK کے جو کہ ٹریننگ کے دیتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے تو ہم وہ سرٹیفکیٹ ان کا دیتے ہیں. لیکن اس میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اسکل آپ کو آتی ہے نا تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی. ایون آپ سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر بھی اگر ہیں جن کو اسکلفل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے جاب مل جاتی ہے، چاہے ان کے پاس ڈگری جیسے مرضی ہو. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سیکھیں، ٹریننگ حاصل کریں، اور جاب سے بہتر ہے کہ وہ خود اپنا روزگار بنائیں، اپنا بزنس شروع کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے اچھا کام شروع کر لیتے ہیں تو وہ اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں جس میں اور بچوں کو بھی وہ اپنے پاس جاب دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے کہ وہ خود سیلف سسٹین ہو جائیں. جابس مارکیٹ میں مل بھی جاتی ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم خود اپنا روزگار شروع کریں، اس کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن فیس اس میں آپ نے سٹارٹ میں 3,000 روپے رکھی ہوئی ہے، انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، کس طرح سے آپ کو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ اگر کوئی دیہی علاقے کے بچے ہیں تو ان کا جو بھی قریبی شہر ہوگا وہاں پہ وہیں پہ آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے گجرات میں بھی کیا، گجرانوالہ میں کیا، شیخو پورہ میں کیا، پھر اس طرح KPK کے اندر جو مختلف شہر ادھر کیا، پھر ہم نے کراچی سے تو بیسکلی لگاتے ہیں وہاں پہ. جی وہاں پر ایک بہت بڑی گراؤنڈ میں ہم ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں. پھر وہاں پر پیپر ہوتا ہے ان کے پاس جس میں وہ سالو کرتے ہیں، اور پھر ہمارا جو آن لائن جو ہمارا سسٹم ہے اسی کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا وہ جو ڈاٹ لگاتے ہیں، ببل ہوتا ہے ٹیسٹ کا، تو وہ پھر سکین ہو جاتا ہے، پھر ہمارے پاس بچوں کے رزلٹ آ جاتے ہیں. تو جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو پھر ہم فردر انٹرویو کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں. سو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پہ بچے آتے ہیں، انٹری دیتے، ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انٹرویو سیشن ہوتا ہے. انٹرویو میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہ کورس پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ جو وہ کورس پڑھنا چاہتا ہے اس میں ابھی تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے تو ہم ان کو پری کورس کرواتے ہیں تاکہ وہ اس قابل تو ہو جائے نا کہ وہ کورس کر سکیں. اور پھر ہم سیکنڈلی ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کورس آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہے، اس کی نسبت یہ والا کورس کریں. سو یہ بھی ان کو ہم بتاتے ہیں. سو پھر انٹری ٹیسٹ کے بعد پھر ہمارا کورس سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر ہمارا پھر وہ پورا پروسیجر چلتا ہے 4 ماہ کا، جس میں کوئزز، اسائنمنٹس اور فائنلی فائنل پیپر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر تو ان کے مارکس 80% اٹینڈنس ہے اور 60% سے ابو مارکس ہیں تو پھر ان کو ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور ساتھ ان کو جن کی جو 3,000 روپے ہوتے ہیں وہ بھی واپس کر دیتے ہیں. اچھا جی، رمضان المبارک بھی آ رہا ہے. الخدمت کے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو لے کر کے کیا پلانز ہیں، کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ؟
لیکن الخدمت تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے اس وقت. اس وقت مواخات میں بھی کام کر رہا ہے, اس وقت راشنز ڈسٹریبیوشن میں بھی کام کر رہا ہے, پلس بنو کابل کے اندر بھی کام کر رہا ہے. تو آلموسٹ اس وقت سارے جو شعبے ہیں ہمارے جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ہے یہ چیزیں اس وقت آن لائن ہوئی ہیں کہ اب رمضان میں پھر لوگ فنڈنگ بھی کرتے ہیں ہمیں, یہی ہمارا موقع ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ فنڈ بھی کرتے ہیں. سو ہم دونوں چیزوں پہ فوکس کیے ہوتے ہیں اس وقت کہ ڈونیشنز بھی اکٹھی ہو جائیں اور لوگوں تک وہ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ان کے گھروں میں رمضان پیکیجز ہیں وہ ان کو پہنچائے جائیں. تو دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا اس وقت فوکس چل رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ. ڈائریکٹر تھے الخدمت فاؤنڈیشن جناب عثمان افضل صاحب, آپ کے آنے کے لیے بہت شکریہ. اس طرح سے ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اس طرح سے آپ یہ جو خدمت خلق کا آپ کا جذبہ ہے اور یہ جو کام ہے صدقہ جاریہ ہے یہ جاری و ساری رہے. بس میں چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ آئیں ہمارے پاس, پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا. انشاءاللہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں گے اور ادھر ہی ہم ترقی کریں گے اور پاکستان کو بھی ترقی یافتہ بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ. تھینک یو جی.